ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا وذلك الفوز العظيم. محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور قوم ملت کی ماں بہنوں، سب سے پہلے اس وحدہ لا شریک اللہ رب العالمین کی بڑائی و کبریائی حمد و ثنا بیان کرنا چاہتا ہوں، جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد ہمیں اور آپ کو بے بس بے سہارا لاچار نہیں چھوڑا۔ اللہ رب العالمین کی بہت بڑی احسانات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیدا کیا تو ایک مسلمان گھرانے میں پیدا کیا، اور آپ یہ جان لیجئے کہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر اتنی نعمتیں، اتنے احسانات کیے ہیں کہ ہم نہ ان کو گن سکتے ہیں نہ بیان کر سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین خود فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، کہ اگر تم میری نعمتوں کو گننا چاہو، شمار کرنا چاہو، تو ہرگز تم میری نعمتوں کو نہ گن سکتے ہو نہ بیان کر سکتے ہو۔ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، ہم تم پر بے شمار نعمتیں کی ہیں، اس کو تم گن نہیں سکتے ہو۔ لیکن اللہ رب العالمین اتنی ساری احسانات کرنے کے بعد کبھی بھی اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات کا ذکر نہیں کیا کہ ہم تم پر بہت بڑا احسانات کرتے ہیں، بہت احسان کیے ہیں، لیکن ایک مقام پر اللہ رب العالمین نے اپنے احسانات کو گنایا اور بتلایا کہ ہم تم پر بہت بڑا احسانات کرتے ہیں۔ وہ یہ ہے کہ ہم تمہارے بیچ میں جو آخری نبی کا نزول کیا، یعنی محمد رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کے درمیان میں بھیجا، یہ آپ کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ اور یقیناً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا آنا ہمارے اور آپ کے بیچ، ہمارے اور آپ کی رشد و ہدایت کے لیے اس دنیا کے اندر آنا یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ ورنہ آپ کو معلوم ہوگا سرزمین مکہ کا حال کیا تھا، وہاں پر زنا عام تھا، وہاں پر جھوٹ بولنا عام تھا، ساری برائی اس دور میں پائی جاتی تھی۔ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو ان ساری چیزوں کا خاتمہ کیا۔ درود و سلام کا نذرانہ ہو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی تاجدار مدینہ محمد عربی سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صل وسلم وبارک علیہ۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے میں جس موضوع کے تحت حاضر ہوا ہوں وہ موضوع ہے صحابہ کرام کی قربانیاں اور ان کے اوپر تنقید کرنے والے دین سے خارج ہیں۔ یقیناً ابھی جو مہینہ گزرا ہے، جو اسلامی مہینہ محرم کا جو گزرا ہے، ابھی کچھ دن، ایک دو دن پہلے وہ مہینہ چل رہا تھا۔ اس مہینے کے اندر صحابہ کو سب سے زیادہ گالی ملتی ہے، صحابہ کو برا بھلا لوگ کہتے ہیں۔ اور برا بھلا کہنے والے کون ہیں؟ جن کو نہ تو دین کی صحیح سمجھ ہے، نہ ان کو دین کی صحیح معلومات ہے، بس دو چار کتابیں پڑھ لینے کے بعد صحابہ کو گالی دیتے ہیں۔ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سکھلایا، جو بتلایا، ان کے اوپر یہ لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ ایک بات جان لیجئے، دنیا کی جتنی قومیں ہیں، جتنی بھی قومیں دنیا کے اندر آئی ہیں، آپ اگر ان کے بارے میں پوچھیں گے کہ اگر حضرت موسیٰ آئے تھے تو حضرت موسیٰ کو سب سے زیادہ ماننے والے کون تھے، اس وقت اچھے عمل کرنے والے کون تھے؟ تو موسیٰ کے قوم والے، یعنی یہودی کہیں گے کہ موسیٰ کے ساتھی تھے۔ آپ عیسیٰ علیہ السلام کے قوم والوں سے پوچھیں گے تو عیسیٰ علیہ السلام کے جو ماننے والے ہیں ان کو لوگ کہیں گے اس دور میں سب سے اچھے اور سب سے محافظ اور سب سے نیک لوگ جو تھے وہ ان کے ماننے والے تھے۔ لیکن آج حقیقت میں اگر سب سے برا کسی کو کہا جاتا ہے تو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کو کہا جاتا ہے کہ سب سے برا اگر کوئی تھا تو نبی کے ساتھی تھے، یعنی صحابہ تھے۔ صحابہ کو برا بھلا کہنا کہ ہمارے دین سے ہمیں خارج کر دیتا ہے۔ اگر جو کوئی صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ مسلمان نہیں ہے، کیونکہ آپ پہلی بات جان لیجیے کہ نبی اور ہمارے بیچ میں اگر کوئی فاصلہ ہے تو صحابہ کا ہے۔ اگر قرآن و حدیث کی صحیح باتیں پہنچی تو صحابہ کے ذریعہ سے پہنچی، اگر ہمیں دین کی معلومات ہوئی تو صحابہ کے ذریعے سے پہنچی۔ اور آپ کو دوسری بات بتا دوں، نعوذ باللہ، یہ لوگ جو کہتے ہیں کہ صحابہ کافر تھے، صحابہ جہنمی ہیں، صحابہ جنت میں نہیں جائیں گے، میں ان سے کہتا ہوں میرے پیارے ساتھیوں، اگر جو یہ کہتے ہیں صحابہ جہنمی ہیں تو جو قرآن کی آیتیں ہیں، جو اللہ رب العالمین نے کہا رضی اللہ عنہم ورضوان کہ ہم ان سے راضی ہو گئے، وہ مجھ سے راضی ہو گئے، اگر تم صحابہ کو گالی دیتے ہو، صحابہ کو جہنمی کہتے ہو تو نعوذ باللہ آپ کا کہنا یہ بھی صحیح ہوگا کہ قرآن غلط ہے، یہ آیتیں غلط ہیں، یہ آیتیں جو قرآن کے اندر ہے یہ اللہ رب العالمین جھوٹ بولتا ہے۔ اور تیسری دلیل آپ کو دیتا ہوں کہ آپ جو کلمہ توحید کا اقرار کرتے ہیں، لا الہ الا اللہ کے بعد محمد رسول اللہ کے ہونے کا اقرار کرتے ہیں، آپ ان کے ساتھیوں کو برا بھلا کہتے ہیں، آپ ان کے ساتھیوں کو آپ گالی دیتے ہیں، آپ ان کے ساتھیوں کو جہنمی کہتے ہیں۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، اگر کوئی نبی کے ساتھیوں کو، صحابہ کو برا بھلا کہتا ہے وہ دین سے خارج ہے۔ آئیے قرآن کریم سے دیکھتے ہیں، ایک مرتبہ غزوہ تبوک کا معاملہ ہے۔ اس وقت کچھ لوگ مسلمان تو تھے، بظاہر مسلمان تھے، لیکن وہ منافق تھے۔ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھیوں کے بارے میں کہنے لگے کہ اس کو صحابہ ایسے ہیں جن کی جو صرف کھاتے پیتے ہیں، ان کی توج نکلی ہوئی ہے۔ اور کچھ لوگوں نے کہا کہ جھوٹ بولنے والے لوگ ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک جب یہ بات پہنچی تو اللہ رب العالمین نے فوراً قرآن کریم کی وہ آیت نازل کی۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا قُلْ بِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ کہ اے نبی آپ ان لوگوں سے کہہ دیجئے جو لوگ نبی کا مذاق اڑاتے ہیں، جو لوگ نبی کے ساتھیوں کا مذاق اڑاتے ہیں، وَآيَاتِهِ اور اس کی آیتوں کا مذاق اڑاتے ہیں، كُنتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ اگر یہ لوگ یہ ساری چیزوں کا مذاق اڑاتے ہیں، اور ہاں آپ ان لوگوں سے بتلا دیجئے
لا تعتذروا کہ وہ بہانہ نہ بنائے. جب نبی کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب یہ بات پہنچی کہ آپ کے ساتھیوں کو ان لوگوں نے برا بھلا کہا تو وہ لوگ بہانہ بنا رہے ہیں ہم تو مذاق میں گئے تھے. رب العالمین کہہ رہا ہے لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ وہ بہانہ نہ بنائیں, وہ دین سے خارج ہو چکے ہیں, وہ کافر ہو چکے ہیں, وہ دین کے اندر کوئی مذاق نہیں بنا سکتے ہیں. جو لوگ صحابہ کو برا بھلا کہا تھا یہ تو کھانے والے ہیں, ان کی پیٹ نکلے ہوئے ہیں اور یہ جھوٹ بولنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے بارے میں فوراً قرآن کریم کی آیت نازل کی لا تعتذروا قد کفرتم بعد ایمانکم. آپ ان سے کہیے کہ بہانہ نہ بنائیں, بہانہ بنانے سے کام نہیں چلے گا, گرچہ وہ مذاق میں کیوں نہ کہے ہوں. یقیناً وہ قد کفرتم بعد ایمانکم, یہ لوگ کفر کیے اور یہ دین سے خارج ہو گئے. تو اس بات سے واضح ہوا کہ اگر کوئی نبی کے صحابہ پر تنقید کرتا ہے, اگر انگلیاں اٹھاتا ہے, یقیناً میں وہ جان لیجیے وہ دین سے خارج ہے, وہ مسلمان نہیں ہے. اور ان صحابہ کے بارے میں لوگ انگلیاں اٹھاتے ہیں جن کا تعارف اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر کئی مقامات پر بتلایا کہ میرے صحابہ ایسے تھے, اور ایک مقام پر اللہ تعالیٰ نے تو ان کے دل کی گارنٹی لے لی, ان کے تقوی کی گارنٹی لے لی. اللہ رب العالمین نے فرمایا اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی, کہ ہم نے اپنے صحابہ کے دلوں کی گارنٹی لے لی ہے. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ ہے, اگر ہم سے کوئی آج ٹھیک سے بولتا ہے, اچھے اخلاق سے بولتا ہے, ہم اسے کہتے ہیں یہ بہت نیک دل والا ہے, لیکن ہم الٹی اس کے دل کی گارنٹی نہیں لے سکتے ہیں. اگر دل کی گارنٹی لینے والا اگر کوئی ہے تو وہ صرف اللہ تعالیٰ ہے, اس کے علاوہ کوئی دل کی گارنٹی نہیں لے سکتا ہے. اور اللہ رب العالمین اپنے صحابہ کی دل کی گارنٹی لے کر کہتا ہے اولئک الذین امتحن اللہ قلوبهم بالتقوی, یہ ہم اپنے صحابہ کی دلوں کی گارنٹی لیتے ہیں. جو لوگ صحابہ کو گالی دیتے ہیں, صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, وہ میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ نے ان کے مقامات پر بہت سارا ذکر کیا, بہت ساری جگہوں پر ان کا ذکر کیا ہے. سورۃ توبہ اٹھائیے, آیت نمبر 100 اٹھائیے. اللہ رب العالمین فرماتا ہے والسابقون الاولون من المہاجرین, میرے انصار صحابہ اور مہاجرین صحابہ میں سے جس نے پہلے سبقت حاصل کی, یعنی جس نے پہلے ایمان لایا, پھر اس کے بعد والذین اتبعوہم بإحسان, پھر اس کے بعد ان کی پیروی کی, احسان کے ساتھ پیروی کی, اچھے اخلاق کے ساتھ پیش آئے اور جو باتیں کہیں اس پر عمل کیا. رب تعالیٰ ان کے بارے میں خوشخبری دیتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, ہم ان سے راضی ہو گئے اور وہ مجھ سے راضی ہو گیا. اللہ رب العالمین ان صحابہ سے راضی ہو گیا اور وہ صحابہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یہ راضی کا کیا مطلب؟ راضی ہونے کا مطلب یہ, اگر اللہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ شراب تم پر حرام ہے تو صحابہ نے شراب کو ہاتھ نہیں لگایا. اگر اللہ تعالیٰ نے کہا زنا تم پر حرام ہے, صحابہ نے زنا نہیں کیا. یعنی اللہ تعالیٰ نے جتنے احکامات کو لگایا صحابہ نے ساری چیزوں کو فالو کیا, ساری چیزوں کو مان لیا. تو اللہ تعالیٰ انہیں کے بارے میں کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ, اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ ہم سے راضی ہو گئے. راضی ہونے کے بعد پھر رب ان کو خوشخبری بھی دیتا ہے وَأَعَدَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي تَحْتَهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا, کہ ان کے بارے میں خوشخبری ہو گئی کہ ان کے لیے جنت میں باغات ملیں گے, دودھ کی نہریں ہوں گی, انہیں جنت میں بہت سارے انعامات سے نوازا جائے گا. خالدین فیہا ابدا, اور ہمیشہ ہمیں وہ جنت کے اندر رہنے والے ہیں. وذالک الفوز العظیم, اور یہی لوگ یقیناً میں کامیاب لوگ ہیں, یہی لوگ کامیابی سے نوازے گئے ہیں. اور صحابہ کو لوگ برا بھلا کہتے ہیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرما رہا ہے اور بہت ساری مقامات پر فرمایا. صحابہ کی قربانی کی بات آپ کریں گے, اللہ کی قسم ایسی جماعت دنیا کے اندر اب نہیں پیدا ہو سکتی ہے. نہ صحابہ سے پہلے کوئی جماعت آئی ہے, نہ صحابہ کے بعد کوئی جماعت اس دنیا کے اندر آئے گی. صحابہ کی قربانی آپ جب اٹھا کر دیکھیں گے آپ کی آنکھیں نم ہو جائیں گی. آپ سوچیں گے کس طرح وہ ایمان والے تھے. ہمارا ایمان تو ایسا نہیں ہے. آج جو رافضی لوگ کہتے ہیں, آج جو لوگ رافضی لوگ صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں, انہیں ان کے اوپر تنقید کرتے ہیں, اللہ کی قسم کبھی آپ صحابہ کی سیرت کو اٹھائیے, کبھی صحابہ کی زندگی پر آپ اپنی نظر کو دوڑائیے. جب وہ آیت سورۃ
اپنی بیویوں سے محبت کرتے ہیں، وعشیرتکم اپنے خاندان والوں سے محبت کرتے ہیں، واموال اقترفتموها وتجارت تمشون کسادها، اور جو لوگ پیسوں سے محبت کرتے ہیں، جو لوگ تجارت سے محبت کرتے ہیں، ومساکن ترضونها، اور جو لوگ اپنے گھر سے اپنے حویلیوں سے محبت کرتے ہیں، احب الیکم من اللہ ورسولہ، اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں جو 8 چیزوں کا ذکر ہوا ہے، اگر ان 8 چیزوں سے زیادہ، وجہاد فی سبیلی، اگر اللہ سے اور اس کے رسول اور اس کی راہ میں جہاد سے زیادہ اگر یہ 8 چیزوں سے محبت کرنے لگے، فتربصوا حتی یاتی اللہ بامرہ، تو وہ تیار ہو جائیں کہ اللہ رب العالمین کا ان کے اوپر کبھی نہ کبھی عذاب آ سکتا ہے۔ یہ 8 چیزیں جب یہ آیت نازل ہوئی تو اس پر سب سے زیادہ پیروی کرنے والے وہ صحابہ ہیں۔ پہلی چیز کا جو ذکر ہوا 8 چیزوں میں، آباؤکم، یہ اپنے باپ سے زیادہ تم نبی سے محبت کرو۔ آپ کو ایک نام ملے گا جو منافقوں کا سردار ہوا کرتا تھا، جس کا نام عبداللہ ابن ابی تھا، اس کا بیٹا ایمان لے آیا، اس کا نام عبداللہ تھا۔ یہ جب یہ جنگ ہو رہا تھا اس موقع پر عبداللہ ابن ابی نے کہا تھا کہ ہم عزت والے ہیں اور ذلت والے کو مدینہ سے رسوا کر اسے باہر کر دیں گے۔ اس آیت کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا، لا یخرجن الاعز منها الاذل، کہ ہم عزت والے اس ذلت والے کو مدینہ سے رسوا کر نکال دیں گے۔ یہ بات عبداللہ کو پتہ چلتی ہے، اس کا سگا ہی بیٹا ہے۔ عبداللہ فوراً مدینہ کے راستے پر کھڑے ہو جاتا ہے اور لوگوں سے کہتا ہے کہ میں اپنے باپ کو مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دوں گا جب تک نبی کا حکم نہ آ جائے، جب تک نبی یہ نقلی اجازت نہ دے دیں، ہم اسے مدینہ کے اندر داخل نہیں ہونے دیں گے۔ باپ ان کا عبداللہ ابن ابی آ رہا تھا، اس کے گردن پہ تلوار عبداللہ رکھ دیتا ہے اور کہتا ہے تم نے میرے نبی کو برا بھلا کہا، تم نے میرے نبی کو اس ذلت والا کہا ہے، تیرا سر اڑا دوں گا اگر تو ایک قدم بھی بڑھا لیتا ہے۔ یہ نبی سے محبت تھی، یہ اللہ سے محبت تھی۔ میرے پیارے ساتھیوں، تم صحابہ کو کس بنا پر برا بھلا کہتے ہو، جو نبی سے اتنا زیادہ محبت کرتے تھے، جو دین کے اندر اتنی زیادہ قربانی دی ہے۔ بعض صحابہ کا حال یہ تھا، اپنے گھر کو بھی چھوڑ دیا ہے، اپنے باپ کو بھی چھوڑ دیا ہے، اپنی ساری عیش و عشرت کی زندگی کو صحابہ نے چھوڑ دیا ہے، صرف کس لیے؟ اس دین کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، اللہ کی رضامندی کے لیے، نبی سے محبت کے لیے۔ بات جب قربانی کی آئے گی کہ صحابہ نے دین کے اندر کتنی قربانیاں دی ہیں، تو آپ کو ایک نام ملے گا جن کا نام حضرت مصعب بن عمیر ہے، جو بہت امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والے ہیں، اتنے امیر ہیں جو لباس ایک مرتبہ پہن لیا کرتے تھے، وہ لباس دوبارہ پہننے کی باری نہیں آیا کرتی تھی، لیکن جب ان کے کانوں میں لا الہ الا اللہ پہنچتا ہے، اس کو اقرار کر لیتے ہیں، ان کے گھر والے انہیں باہر کر دیتے ہیں، ان کے گھر والے انہیں بھگا دیتے ہیں اور ساری عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر وہ نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاتے ہیں۔ یہ صحابہ تھے جو ساری عیش و عشرت کی زندگی کو چھوڑ کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہو گئے اور انہیں لوگ برا بھلا کہتے ہیں۔ یہی مصعب بن عمیر ہے، جب احد کا جنگ ہوتا ہے اس جنگ کے اندر انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ جب انہیں کفن دیا جا رہا تھا، یہ تھوڑے لمبے قاتل کرتے تھے، جب انہیں کفن دیا جا رہا تھا تو ان کے سر کو ڈھکتے تھے تو پیر کھل جا رہا تھا، اور جب پیر کو ڈھکتے تھے تو سر کھل جا رہا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ منظر دیکھ کر ان کے آنکھوں سے ساروں قطار آنسو گرنے لگے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت مصعب کے لیے رو دیے۔ میرے پیارے ساتھیوں، نبی کو اپنے صحابہ سے بھی محبت تھی اور صحابہ کو اپنے نبی سے محبت تھی۔ صحابہ کو نبی سے اتنی زیادہ محبت تھی، اپنی جان کو بھی دینے کے لیے قربان ہو جاتے ہیں۔ وہی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لیجیے، یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ چل رہے ہیں اور جذبات میں آ کر کہنے لگے، اے نبی، ہم آپ سے بہت زیادہ محبت کرتے ہیں، سوائے ایک چیز سے، اپنی جان سے زیادہ آپ سے محبت نہیں کرتے ہیں۔ نبی نے فوراً کہا، اے عمر، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، ابھی تمہارا ایمان مکمل نہیں ہے، جب تک تم اپنی جان سے زیادہ مجھ سے محبت نہ کرنے لگو، جب تک تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ حضرت عمر فاروق نے کہا، اے اللہ کے پیارے نبی، ہم آپ سے اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں۔ وہ عمر فاروق جو اپنی جان سے زیادہ نبی
محبت کرتے ہیں آپ انہیں کہتے ہیں یہ نبی کے گستاخ ہیں، یہ لوگ نبی کے جانے کے بعد مرتد ہو گئے تھے، آپ کس بنا پر کہتے ہو؟ بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ نبی کی وفات کے بعد حضرت ابو بکر مرتد ہو گئے تھے، پتہ نہیں کتنے صحابہ کو اس نے قتل کروایا۔ حضرت ابو بکر صدیق کو آج کے رافضی جو لوگ کہتے ہیں کہ نبی کے جانے کے بعد حضرت ابو بکر مرتد ہو چکے تھے، دین کو چھوڑ دیا تھا اور نہ جانے کتنے صحابہ کو قتل کروا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہی حضرت ابو بکر صدیق ہیں۔ غزوہ تبوک کا ہی معاملہ ہے کہ جب مال کی ضرورت پڑنے لگی، حضرت عمر فاروق بھی موجود تھے۔ حضرت عمر فاروق نے کہا آج اچھا موقع ہے، آج حضرت ابو بکر سے زیادہ میں اللہ کی راہ میں خرچ کروں گا۔ حضرت عمر گھر پر جاتے ہیں، جتنا سامان تھا ان کے گھر کے اندر آدھا آدھا تقسیم کرتے ہیں، آدھا اللہ کی راہ میں صرف کر دیا اور آدھا اپنے گھر کے لیے رکھ لیا۔ جب نبی کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں تو کیا دیکھتے ہیں حضرت ابو بکر پہلے سے ہی موجود ہیں، پہلے سے وہ سامان رکھ کر موجود ہیں۔ اللہ کے نبی حضرت ابو بکر سے پوچھتے ہیں اے ابو بکر تم گھر پہ کیا چھوڑ کے آئے ہو؟ پورا سامان گھر کا حضرت ابو بکر اٹھا کر لے آئے ہیں، گھر کے اندر جتنا بھی سامان موجود ہے سارا سامان اللہ کی راہ میں خرچ کر دیا ہے، اللہ کی راہ میں دے دیا ہے۔ یہ صحابہ تھے، یہ نبی سے محبت کرنے والے تھے اور ان کے اوپر تنقید کرنے والے، ان کو برا بھلا کہنے والے، پہلے اپنے گھر کی حفاظت کر، پہلے اپنے گھر کا حال دیکھ، تمہارے گھر کا معاملہ کیا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں، صحابہ کی قربانیاں عظیم قربانی ہے۔ جب قربانی کی بات آئے گی آپ کو خاتون بھی ملے گی، آپ کو عورتیں بھی ملیں گی۔ ایک عورت جن کی عمر 50 سال لگ بھگ ہو چکی ہے، جن کا نام حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے۔ یہی حضرت سمیہ ہے، 50 سال کی عمر ہو چکی ہے اور کلمہ توحید کا اقرار کر لی ہے۔ جب ابو جہل کو پتہ چلتا ہے، حضرت سمیہ کو بلاتا ہے اور ان کا شوہر بھی ہے، ان کا بیٹا بھی ہے، ان کا شوہر بھی موجود ہے اور ابو جہل کہتا ہے اے سمیہ تو کس توحید کو چھوڑ دے، تو کلمہ توحید کو چھوڑ دے، ورنہ بھی تیرے بیٹے اور تیرے شوہر کے سامنے ابھی تجھے برہنہ کر دیا جائے گا، تیرے جسم سے کپڑوں کو اتار دیا جائے گا۔ بیٹا بھی کھڑا ہوا ہے اور شوہر بھی کھڑا ہوا ہے اور حضرت سمیہ سے کہنے کے بعد حضرت سمیہ کہتی ہے مجھے ایسے لباس کی پرواہ نہیں ہے جس سے میرا رب ناراض ہو جائے۔ اس وقت انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اور اس وقت ابو جہل نے ان کے کپڑوں کو نکال دیا۔ حضرت سمیہ بیٹے اور شوہر کے سامنے بالکل برہنہ کھڑی ہوئی ہے، ابھی بھی ابو جہل کو راز نہیں آیا، ابھی بھی وہ غصے میں ہے اور حضرت سمیہ سے کہتا ہے اے سمیہ تو چھوڑ دے توحید کو، تو چھوڑ دے کلمہ توحید کو، ورنہ ابھی تیرے اوپر وہ ظلم کیا جائے گا۔ حضرت سمیہ نے کہا جو کرنا ہے تو کر لے، آج توحید دل سے نہیں نکل سکتا ہے۔ اتنا کہنا ہی تھا کہ ابو جہل ایک نیزہ اٹھاتا ہے اور حضرت سمیہ کی شرمگاہ کے اندر داخل کر دیتا ہے۔ اللہ اکبر، آج انگلی تھوڑی سی کٹ جائے، ہم اس درد کو برداشت نہیں کر پاتے ہیں اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ لو کہ ان کے شرمگاہ کے اندر پورا نیزہ داخل کر دیا گیا اور اس وقت بھی الفاظ کیا نکل رہے ہیں، اس وقت بھی حضرت سمیہ کی زبان سے الفاظ نکل رہے ہیں ثبت علی قدمی علی دینک، اے اللہ تعالیٰ تو میرے قدم کو ثابت رکھنا۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابھی بھی ابو جہل کا غصہ ختم نہیں ہوا۔ ابو جہل دو اونٹوں کو بلاتا ہے، ایک کو پورب ایک کو پستی کی طرف کھڑا کر کر اور حضرت سمیہ کے پیروں کو باندھ دیتا ہے اور کہتا ہے تو چھوڑ دے توحید کو، تو چھوڑ دے لا الہ الا اللہ کو، ورنہ بھی تجھے الگ کر دیا جائے گا۔ لہذا ابو جہل حضرت سمیہ کو بالکل الگ کر دیتا ہے، وہ شہید ہو جاتی ہیں، لیکن وہ توحید کے پرچم کو نہیں چھوڑا اور تم نے برا بھلا کہتے ہو، انہوں نے لا الہ الا اللہ کو نہیں چھوڑا۔ اس قدر وہ نبی سے محبت تھی، جس قدر اللہ سے محبت کرنے والی تھی۔ اور آج ہم اور آپ کہتے ہیں کہ صحابہ کو گالیاں بھی دے دیتے ہیں، صحابہ کو برا بھلا کہتے ہیں۔ قربانی کی بات جب آئے گی آپ کو ایک نام ملے گا جن کا نام ام عمارہ تھا۔ جنگ احد کا معاملہ ہے، اس جنگ کے اندر پہلے فیز میں ام عمارہ جو لوگ گھائل ہوا کرتے تھے ان کی ملہم پٹی کیا کرتی تھی۔ جب دوسرا فیز آتا ہے جس میں مسلمان ہارنے لگتے ہیں، جنگ کو ہارنے کے دہانے پر پہنچ جاتے ہیں، اس وقت حضرت ام عمارہ کی نظر محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر
کرتی ہے کہ ظالم ان کو مارنے کے لیے تیار ہے، اس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر وہ مارنے والا ہے۔ ام عمارہ فوراً آ جاتی ہیں تلوار ہاتھ میں لے کر اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے چٹان بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں اور سامنا کا دھوکہ کرتی ہیں۔ آپ کو ایک تلوار یہاں پر بھی لگتی ہے، ام عمارہ کو ایک تلوار ان کے ہاتھ پر بھی لگتی ہے، ہاتھ کٹ جاتا ہے۔ اتنا گہرا چوٹ تھا کہ ان کے وفات تک وہ چوٹ بنے ہوئے تھے، وہ جگہ بنا ہوا تھا۔ یہ ام عمارہ نبی سے محبت کرنے والی تھی، یہ قربانیاں اسلام کے اندر دینے والی وہ بھی خاتون تھی۔ قربانی کی بات ہے تو آپ کو ایک نام ملے گا جن کا نام نضر بن انس ہے۔ یہ نضر بن انس اسلام کی پہلی جنگ بدر میں یہ شامل نہ ہو پائے کیونکہ جنگ بدر اچانک ہوئی تھی۔ اس جنگ کے اندر نضر بن انس حاضر نہ ہو سکے۔ اسلام کی جب دوسری جنگ آتی ہے یعنی جنگ احد آتی ہے، ان کو موقع مل جاتا ہے، وہ خوش ہو جاتے ہیں اور جنگ کے اندر جاتے ہیں اور وہاں انہیں شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہید ہونے کے بعد انہیں اس طریقے سے شہید کیا گیا تھا کہ ان کو کوئی پہچان نہیں پا رہا تھا۔ ان کی بہن اگر ان کو پہچانی بھی تھی تو پیر کی وجہ سے پہچانی تھی، انگلیوں کی وجہ سے پہچانی تھی۔ آپ خود اندازہ لگائیں کہ چہرے کا حال کیا ہوا ہوگا، جسم کا حال کیا ہوا کہ چہرے سے بھی ان کی بہن انہیں نہیں پہچان پائی، انہیں پیر کی وجہ سے، انہیں انگلیوں کی وجہ سے پہچانتی ہیں۔ یہ صحابہ، یہ عظیم صحابہ جن لوگوں نے دین کے اندر اتنی زیادہ قربانی دی ہے، ہم انہیں برا بھلا کہتے ہیں۔ قربانی کی بات ہے، آپ کو ایک نام ملے گا جن کا نام حضرت سعد بن ربیع ہے۔ یہ وہی حضرت سعد بن ربیع ہیں جو جنگ کے اندر بڑھ چڑھ کر حصہ لیا کرتے تھے، دولت کی بات آیا کرتی تھی تو دولت بھی دیا کرتے تھے۔ ہمارا معاملہ ہے اگر مسجد کے اندر 1 لاکھ روپیہ دے دیے تو مسجد کا حال دیکھنے نہیں آئیں گے کہ کس طریقے سے کام چل رہا ہے، ہم تو دولت والے ہیں، ہم تو پیسے والے ہیں، ہم تو پیسہ دے دیا ہمارا کام ہو گیا۔ نہیں میرے پیارے ساتھیوں، جب تک تم صحابہ کے نقش قدم پر نہیں چلو گے تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا، کیونکہ آپ قرآن کریم اٹھائیں گے پہلے پارے کی لا شفاعت دیکھیں گے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا۔ کہ اے ایمان والو، جب تک تم میرے صحابہ کی طرح تم ایمان نہیں لاؤ گے تمہارا ایمان ہی نہیں مکمل ہوگا، تمہارا ایمان درست نہیں ہوگا۔ جب تک تم صحابہ کے نقش قدم پر جس طریقے سے صحابہ نے ایمان لایا ہے اس طریقے سے تم ایمان نہ لائے تو تمہارا ایمان مکمل نہیں ہوگا۔ تو حضرت سعد بن ربیع ان میں سے تھے کہ دولت کی بات آیا کرتی تھی، دولت بھی دیا کرتے تھے۔ اسلام کی دوسری جنگ احد کا ہی معاملہ ہے، اس جنگ کے اندر یہ بھی جاتے ہیں، انہیں بھی شہید کر دیا جاتا ہے۔ شہید ہونے سے پہلے، وفات پانے سے پہلے اللہ کے نبی زید کو بھیجتے ہیں، حضرت عباس کو بھیجتے ہیں اور کہتے ہیں اے عباس جاؤ دیکھو کہیں تمہیں سعد بن ربیع مل جائیں تو ان سے میرا سلام کہہ دینا اور انہیں دیکھنا وہ کس حالت میں ہے، وہ کس حالت میں جی رہے ہیں۔ حضرت عباس جاتے ہیں، حضرت سعد بن ربیع کو دیکھتے ہیں، آخری سانسیں لے رہے ہیں، سلام بتاتے ہیں اللہ کے نبی نے آپ کو سلام بھیجا ہے، سلام کو قبول کیا۔ اور حضرت عباس نے کہا کہ نبی نے یہ بھی کہا ہے کہ جاؤ سعد بن ربیع سے پوچھو وہ کس حال میں ہے۔ آخری وقت پہ کیا کہتے ہیں انی لآجد ریح الجنہ، کہ اے جاؤ نبی سے کہہ دو کہ ہم جنت کے خوشبو پا رہے ہیں، ہم جنت کو اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ تھے صحابہ جنہوں نے دین کے اندر بہت زیادہ قربانی دی ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم کس بنا پر صحابہ کو گالیاں دیتے ہیں؟ اور یاد رہے اگر جو کوئی صحابہ کو گالی دیتا ہے وہ اپنے ایمان کی خیر بنائے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، اس کا ایمان مکمل نہیں ہو سکتا ہے جب تک وہ صحابہ سے محبت نہ کرے۔ میرے پیارے ساتھیوں، لیکن آج ایک ایسی جماعت ہے جو صحابہ پر طنز کرتی ہے، جو صحابہ کو برا بھلا کہتی ہے، صحابہ کو گالیاں دیتی ہیں۔ یہ صحابہ کی عظیم قربانیوں کے بارے میں اگر آپ سے ذکر کیا جائے یہ دن چھوٹے پڑ جائیں گے، یہ راتیں کم پڑ جائیں گی۔ آپ کبھی بھی علماء کی تقریر کو سنیں گے آپ کو ایسے عظیم قربانیاں ملیں گی، آپ کو یقین ہی نہیں ہوگا کہ صحابہ ایسا کر سکتے ہیں۔ بتاؤ حضرت ابو بکر کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ ایمان کی نبی کے جانے کے بعد یہ مرتد ہو گئے تھے، اسلام کو چھوڑ دیا تھا، اور
اور یہ رافضی جو لوگ کہتے ہیں ان کے عقیدے اللہ کی قسم آپ ان کے عقیدے کے بارے میں جان جائیں گے آپ ان سے دشمنی لے لیں گے آپ ان سے بات نہیں کریں گے. یہ وہی جماعت ہے جو یہ کہتی ہے کہ جب ہمارے امام آئیں گے آخری امام جب ہمارے آئیں گے تو جو حضرت ابو بکر ہیں حضرت عمر ہیں حضرت عثمان ہیں اما عائشہ ہیں ان لوگوں کو قبر سے نکال کر اور ان کے جرم تک پہنچایا جائے گا. حضرت عائشہ کو یہی جماعت یہی کمینے یہی بدبخت لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ یہ جناتی تھی ان کے اوپر تہمت لگائی گئی تھی ان کو برا بھلا کہا گیا تھا. یہ وہی جماعت ہے جو لوگ صحابہ کے نہیں ہوئے وہ ہمارے کیا ہوں گے. بہت بڑے امام گزرے ہیں وہ کہتے ہیں کہ جتنا زیادہ ڈر ہمیں کافروں سے نہیں ہے جتنا زیادہ ڈر ہمیں اور لوگوں سے نہیں ہے اتنا زیادہ ڈر ہمیں ان رافضوں سے ہے جو محمد کے ساتھیوں کو گالی دیتے ہیں جو محمد کو برا بھلا کہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں باتیں بہت ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے اس لیے میں اپنی بات کو یہیں پر ختم کرتا ہوں اور اللہ رب العالمین سے دعا کرتا ہوں کہ رب العالمین ہمیں صحابہ کرام کی زندگی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ان الله يامر بالعدل والاحسان وايتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون.